حضرات بعض اسٹوڈنٹس نے سوالات تحریری طور پہ بھی بھیجے ہیں، زبانی بھی سوالات کیے. ان سوالات میں ظاہر ہے کہ کنفیوژنس ہیں. میں ان میں سے ایک سوال کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. کبھی کبھی گفتگو چونکہ وقت کا دائرہ محدود ہوتا ہے اور مجلس میں موضوع کے علاوہ اور بھی تقاضے مجلس کے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بار بار موضوع سے گریز کر کے دوسری باتیں بھی عرض کرنی پڑتی ہیں. اس لیے کوئی ایک بحث اس کی جو اکیڈمک ضرورت ہے اس کے مطابق یہاں پوری نہیں ہو پاتی ہے. میں اکثر عرض کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہاں میں عنوانات، کلیات اشارتاً عرض کرتا ہوں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر پورے سال آپ اس پر کام کریں، ورک کریں، مطالعہ کریں، ریسرچ کریں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، ادبا کی تحریریں پڑھیں، مفکرین، فلاسفہ، حکماء، عرفاء سب کی تحریریں پڑھیں. ہم تو سوالات قائم کر کے چلے جاتے ہیں، جواب در کو دریافت کرنا آپ کا کام ہے. یہ ہم سے توقع نہ رکھے سارے جوابات ہم دے دیں گے. کبھی ہم صرف سوال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تاریخ فکر بشری میں کبھی کبھی سوالات کی اہمیت جوابات سے زیادہ ہوتی ہے. سوال کی اہمیت کہیں زیادہ ہوتی ہے جواب سے. بہرحال ایک سوال یہ آیا ہے غلط فہمی کی بنا پر، غالباً مطلب پوری طرح سمجھا نہیں گیا ہے، میں ادا نہیں کر سکا، میرا بھی قصور ہو سکتا ہے. میں نے بار بار عرض کیا کہ فطرت پر انسان پیدا ہوتا ہے اور یہ فطرت معصوم فطرت ہے، یہ فطرت الہیہ ہے، یہ فطرت سلیمہ ہے، یہ فطرت پاک فطرت ہے، سرشت بشری پاک سرشت ہے. رب اکبر نے ناز کیا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اس فطرت پہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے جو فطرت اللہ ہے. دوسری جگہ انسان کی خلقت کے تعلق سے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا. یہ فطرت جس کو قرآن احسن تقویم کہہ رہا ہے، یہ فطرت جسے قرآن فطرت اللہ کہہ رہا ہے، یہ فطرت منشأ ظلم نہیں ہے. وہ جو 80% کا جواب ہے وہ غلط ہے، اور اس لیے غلط ہے کہ اکثرهم لا یعلمون. اکثریت علم نہیں رکھتی، اکثریت عقل نہیں رکھتی، اکثریت عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی. لیکن سب سے اصل بات یہ ہے کہ اکثریت علم نہیں رکھتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قصور علم کا ہے، علم نہیں رکھتی. یہ جو اکثریت کہتی ہے کہ یہ 80%، اور یہ 80% دیکھیے یہ ہے کیا، یہ 80% کیا ہے. منطق میں کسی مسئلے میں تحقیق کے 3 طریقے ہیں. کلاسیکی جو منطق ہے، منطق ارسطو، منطق استنباطی، 3 طریقے اس میں بتائے گئے. پہلا طریقہ ہے استنباط، ڈیڈکشن، ڈیڈکٹیو میتھڈولوجی. دوسرا ہے استقراء، انڈکشن. تیسرا ہے تمثیل. استنباط میں یہ ہے کہ کلیات سے جزیات پر دلیل فراہم کی جاتی ہے. مثلا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہر متغیر شے، ہر وہ شے جس میں تبدیلی آ رہی ہے، جس میں چینجز مسلسل رونما ہو رہی ہیں، وہ حادث ہوگی، قدیم نہیں ہو سکتی. کل متغیر حادث، یہ ایک کلیہ ہے ہمارے سامنے. اس کے بعد جب یہ کلیہ معلوم ہے ہمیں تو کوئی چیز بھی نظر کے سامنے آئی تو ہم دیکھیں گے اس میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، چینجز ہیں یا نہیں ہیں. اگر تبدیلی ہے تو اس کلیے کا انطباق کریں گے، اسے اپلائی کریں گے، کہیں یہ حادث ہے، قدیم نہیں ہو سکتی. واضح ہے.
ہم اس عالم کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، طرح طرح کا تغیر ہے، طرح طرح کی تبدیلی ہے، طرح طرح کے چینجز ہیں اس میں، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، مختلف تبدیلیاں ہیں، کبھی ستارہ یہاں ہے، کبھی وہاں ہے، گردش ہو رہی ہے۔ یہ حرکت، یہ تبدیلی، یہ تغیر جب ہم اس عالم میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں العالم متغیر، عالم میں تو تغیر ہے، وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور ہر متغیر حادث ہے، فالعالم حادث، نتیجہ یہ کہ عالم حادث ہے، عالم قدیم نہیں۔ واضح ہے؟ یہ طریقہ کہلاتا ہے طریقہ استنباط۔ بہت مشہور مثال ہے، کوئی اچھوتی اور نادر مثال میں نہیں لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں، بہت مشہور مثال ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کا کسی بات کو۔ جہاں استنباطی طریقہ ہوتا ہے وہاں پر جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ 100% یقینی ہوتا ہے، کیونکہ کلیہ ہمارے سامنے، اس کلیے کو اس جزئی مسئلے پر ہم مطابق کر رہے ہیں، تو جو نتیجہ آئے گا وہ 100% صحیح ہوگا۔ اب وہ بحثیں الگ ہیں کہ اشکال کتنی ہیں اور وہاں پر کہاں نتیجہ قوی ہوتا ہے، کہاں ضعیف ہوتا ہے، وہ مسئلے الگ ہیں۔ دوسرا اسلوب ہے استقراء کا۔ استقراء یہ ہے کہ جزئی سے کلی کی طرف سفر کرتے ہیں۔ کلی ہمیں نہیں معلوم ہے، مثلا ہمیں نہیں معلوم ہے، پرانی مثال میں نے خود شاید دی ہے اسی ممبر پر کئی برس پہلے، ہمیں نہیں معلوم کہ انسان کے دل میں، انسان کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے یا 2 دل ہوتے ہیں، نہیں معلوم۔ تو ہم نے ایک انسان کا آپریشن کیا، دیکھا ایک دل ہے اس میں، دوسرے انسان کا آپریشن کیا، دیکھا ایک دل ہے اس میں، تیسرے کا 10 20 25 50 100 200 جتنے انسانوں کا سینہ چاک کیا، دیکھا ایک ہی دل ہے۔ تو اب یہ تھوڑی کریں گے کہ روئے زمین پہ جتنے انسان ہیں سب کا سینہ چاک کر ڈالیں، اور کچھ سینے چاک کیے، دیکھا ایک دل ہے، تو ہم نے ان جزئی تجربات سے ایک کلیہ اخذ کیا۔ اور ہم نے کہا کہ انسانوں کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، ایک دل سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ استقرائی طریقہ یہ بھی ایک نتیجے تک تو پہنچاتا ہے، لیکن یقین کیجئے کہ یہ نتیجہ 100% یقینی نہیں ہوتا، شک کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے 100 مثالوں کے بعد 101ویں مثال جو ہے ہو سکتا ہے اس میں 2 دل نکل آئے۔ سائنس پڑھ لیجیے، سائنسی میتھڈ کی بات کر رہا ہوں، سائنٹیفک میتھڈولوجی کی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے کچھ تجربے سائنسداں کرتے ہیں، ان تجربوں، ان ایکسپیریمنٹس کا رزلٹ انہیں برابر ملتا رہتا ہے تو وہ ایک تھیوری بنا دیتے ہیں۔ معلوم اب بعد کا سائنسداں آیا، اس نے جو تجربہ کیا اس کا رزلٹ مختلف ہو گیا، وہ پہلے جو ریزلٹس آئے تھے اس کی بنا پہ جو تھیوری بنی تھی، اب جو نیا تجربہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک استثنائی صورت ہو گئی، تو وہ تھیوری جو ہے وہ بیکار ہو گئی، اب پھر دوبارہ اس پہ غور کیا جائے۔ ہمیشہ استقرائی طریقے میں جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ 100% یقینی نہیں ہوتا۔ تمثیل کا طریقہ تو اس سے بھی کمزور ہے، اس سے بحث کرنے کی گنجائش ابھی اس وقت دامن وقت میں بھی نہیں ہے۔ میں اس وقت صرف یہ کر رہا ہوں، یہ جو کنسنسس ہوتا ہے، یہ جو رائے شماری ہوتی ہے، یہ جو دریافت کیا جاتا ہے ایک ملک کے یا 2 ملک کے یا کئی ملکوں کے کچھ لوگوں کو ایک حلقہ مقرر کر دیا اور اس میں سوال تقسیم کیا اور جواب لیا، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ پہلا یا دوسرا؟ یہ دوسرا طریقہ ہے استقراء۔ یہ استقراء اصولاً استقراء کا نتیجہ 100% یقینی نہیں ہوتا۔ پھر استقراء کی قسمیں ہیں، استقراء تام اور استقراء ناقص۔ ایک استقراء وہ ہے کہ جہاں 100% جتنے افراد ہیں کسی عنوان کے تحت سب کو ایگزامن کر لیا جائے تو اسے کہا جائے گا استقراء تام۔ جیسے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں امتحان ہوتا ہے، کسی کلاس میں 20 بچے ہیں، 20 کے 20 کا آپ نے امتحان لیا،
جب جو رزلٹ آیا، یہ جو 20 کے 20 کا امتحان لیا، یہ ہوا کیا؟ استقراء تام. 20 ہی افراد تھے اور 20 کے 20 امتحان میں بیٹھے، 20 کے 20 کا نتیجہ سامنے آیا، یہ ہے استقراء تام. ایک ہے استقراء ناقص کہ جناب والا یونیورسٹی میں تھے تو 5000 طلبہ، 5000 اسٹوڈنٹس، لیکن کسی مخصوص ٹیسٹ میں ان میں سے 500 ہی بٹھائے گئے. یہ استقراء تام نہیں ہے، یہ استقراء ناقص ہے. یہ جو 80% نے کہا ہے کہ انجسٹس از کازڈ بائی ہیومن نیچر، یہ استقراء تام نہیں ہے، استقراء ناقص ہے. پہلی بات یہ کہ استقراء کا طریقہ خود جو نتیجہ دیتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، غیر یقینی ہوتا ہے، 100% یقینی نہیں ہوتا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ بھی اگر تام ہو تو غور کیا جائے. استقراء ناقص ہے، ایک ملک، ایک صوبے، 2 صوبے، ایک علاقے کے ایک مخصوص حلقے کے لوگوں سے رائے طلب کی گئی، انہوں نے جو رائے دے دی، اس رائے کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا. دنیا بھر کے تمام انسانوں کی رائے تو جمع کی نہیں. اور پھر یہ استقراء خطا کار انسانوں کے درمیان ہوا، اس میں معصوم انسان تو شامل ہی نہیں ہوا. بات بہت دور تک جا رہی ہے. جہاں جہاں اجماع کی دہائی دی جاتی ہے، جہاں جہاں اجماع کی دہائی دی جاتی ہے، جہاں جہاں کنسنسس کی بات کی جاتی ہے، وہاں وہاں غور کیجئے کہ یہ کنسنسس تھیوری خود کتنی ویلڈ ہے، علمیاتی نقطہ نظر سے، ایپسٹیمولوجیکل نقطہ نظر سے، فلسفیکل ریزلٹس کے نقطہ نظر سے. اس کا نتیجہ عام حالات میں کیسا ہے، استقراء تام نہ ہو تو کیسا ہے، استقراء ناقص افراد کے درمیان ہو تو کیسا ہے، کامل افراد تو شامل ہی نہیں ہوئے. خلاصہ بحث یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ فطرت ذمہ دار ہے بے انصافی کی. فطرت ذمہ دار نہیں ہے، کج فطرتی ذمہ دار ہے. دیکھیے علمی بنیادوں پر بحث کر کے آگے بڑھوں گا میں. یہ مسئلہ اگر کسی حد تک طے ہوا تو پھر ایک قدم آگے بڑھوں. جو بات میں نے عرض کی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوتا ہے، فطرت الہیہ پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرت عادلانہ لے کر پیدا ہوتا ہے. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں ماں باپ، ماحول، مکتب، مدرسہ، معاشرہ اس کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں. یہ جملہ میں نے بار بار کہا تو کچھ لوگ یہ سمجھے کہ ساری ذمہ داری بس ماں باپ ہی پر ڈال دی میں نے. ایسا نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ ہی ذمہ دار ہوں، اور چلے ماں باپ کا کوئی قصور نہ ہو، بعد میں ماحول کا قصور ہو سکتا ہے، ماحول کا بھی قصور نہ ہو، ماں باپ کا بھی قصور نہ ہو، صرف حضرت شیطان کی کرم فرمائی ہو. شیطان آئے بہکا دے. انبیاء کی اولادوں میں جو بعض واقعات آتے ہیں، فرزند آدم قابیل، فرزند نوح، اور فرمانے نبی کا کوئی قصور نہیں ہے، باپ کا قصور نہیں ہے یہاں پر. اب شیطان اگر مسلط ہے تو ہے. ایک چیز میں نے نہیں کہی کہ صرف ماں باپ کا قصور ہے. قابیل آدم اور حوا کی اولاد، حابیل بھی آدم اور حوا کی اولاد. قابیل کی مثال پیش کی گئی کہ قابیل کی توجیح کیا کریں گے خطا کی. قابیل کی خطا کی توجیح ماں باپ کا قصور نہیں ہے. آدم معصوم ہے، قابیل کو شیطان نے بہکایا اور اس کے نفس میں جو فطرت سلیمہ تھی وہ کج ہو گئی.
فطرت کج ہو گئی. ابھی یہ مسئلہ بھی روشن نہیں ہے علمی طور پر، ابھی اور عرض کروں گا، کچھ مقدمات اور عرض کروں گا. بس یہ جب علمی مقدمات زیر بحث آ جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ فضائل و مصائب کا وقت جو ہے وہ اس میں صرف ہو جاتا ہے، جبکہ اس مجلس اعزاز، اس منبر کا اصل میدان، اصل مقصد کیا ہے؟ فضائل اہل بیت. دنیا فضائل اہل بیت چھپانا چاہتی ہے، کوئی ایک ایسا اسٹیج تو ہونا چاہیے جہاں سے مسلسل فضائل بیت بیان کیے جائیں. مگر یہ میری مجبوری ہے، میں فضائل بھی گزارش کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ان علمی مقدمات کے ساتھ. تو فطرت کج ہو گئی، کج فطرتی. فطرت اور کج فطرتی میں فرق و امتیاز کرنے کی ضرورت ہے. قابیل سے خطا ہو گئی. قابیل ملعون ہے، قابیل قاتل ہے. دیکھیے ساری انسانیت کا فیصلہ ہے. کوئی قابیل کو، توجہ رکھیے، کوئی قابیل کو رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہتا. قابیل سے خطا ہوئی، اب کوئی یہ مقدمہ لے کے نہیں بیٹھتا ارے جناب قبلہ و کعبہ غلطی ہو گئی. حابیل بھی نبی کا بیٹا ہے، قابیل بھی نبی کا بیٹا ہے، چونکہ نبی کا بیٹا ہے اس لیے رضی اللہ تعالی. حابیل قاتل ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے. حابیل مظلوم ہے، حابیل علیہ السلام ہے. اور جب میزان فطرت کی بات آئے گی تو دنیا کا کوئی بھی صحیح الذہن انسان، سلیم الفطرت انسان، سلیم القلب انسان قابیل کو میزان فطرت نہیں قرار دے گا، حابیل کو میزان فطرت قرار دے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. میزان فطرت قابیل نہیں ہے، میزان فطرت حابیل ہے. حضرت آدم کے کتنے بڑے بیٹے تھے؟ کئے قابیل ہوئے؟ کتنے بیٹے تھے؟ صرف 2 ہی تھے، اور بھی بیٹے تھے، ایک قابیل ہو گیا. تو یہ ایکسیپشن ہے، یہ استثناء ہے. یہ استثناء فطرت کی بنیاد نہیں ہے. یہ استثناء فطرت کی بنیاد نہیں ہے، یہ کج فطرتی کی علامت ہے. شیطان نے بہکایا. نفس میں حب نفس قدرتی طور پر پایا جاتا ہے، حب نفس پائی جاتی ہے، محبت اپنی ذات سے پائی جاتی ہے، قدرتی چیز ہے. لیکن جب یہ آگے حد سے بڑھ جائے، جب حد سے آگے بڑھ جائے، تجاوز کر جائے، تو پھر اس پر اس میں فطرت کا اطلاق درست نہیں ہے. حسد پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، خود بینی پیدا ہو جائے، خود غرضی پیدا ہو جائے. حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. جہاں حسد پیدا ہو وہاں حسد کو مٹانے کی کوشش کیجیے. حسد، شاید میں نے کبھی آپ کے سامنے شیخ ابراہیم ذوق ملک الشعراء استاد الشعراء کا یہ شعر پڑھا ہو کہ یہ ملت اسلامیہ جو 72 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اب اس میں جو لطافت ہے وہ اہل سخن موجود ہیں. جناب شاعر اہل بیت ڈاکٹر ہلال نقوی تشریف فرمائیں، ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب تشریف فرمائیں، اور بہت سے اہل ذوق موجود ہیں. جو اس میں ظرافت ہے، نزاکت ہے، وہ آپ حضرات سمجھتے ہیں. اس میں اعداد کی بات انہوں نے کی ہے. فرماتے ہیں کہ 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں. 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں. اپنا ہے یہ طریق کہ باہر حسد سے ہیں. 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں.
اپنا ہے یہ طریق کہ باہر حسد سے ہیں. یہ ان کی ایک غزل کا مطلع ہے. غزل کا بھی مطالعہ کیا کیجیے. ادب، شعر، یہ انسانی قدروں کی کے تزکیے کا کام کرتا ہے. اچھا ادب، اچھا شعر، ادب کا مطالعہ ہو تو انسان میں انسانی لطافتیں باقی رہتی ہیں. بہرحال درمیان میں یہ بات آ گئی. حقیقت میں حسد کی آگ ہے جس نے منتشر کر دیا ہے ملت کو. گھر کو بھی منتشر کرتی ہے جو چیز، وہ حسد ہے. قابیل کے اندر حسد پیدا ہوا. حسد فطرت میں نہیں پایا جاتا، بعد میں پیدا ہوتا ہے. فطرت اولیہ میں، فطرت سلیمہ میں، فطرت الہیہ میں، فطرت توحید میں حسد نہیں ہے. فطرت میں ہر چیز کو اس کی جگہ عطا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. فطرت یہ بتاتی ہے بڑے کو بڑا سمجھو، چھوٹے کو چھوٹا سمجھو، اچھے کو اچھا سمجھو، برے کو برا سمجھو. جب کج ہو جاتی ہے فطرت تو یہ ہوتا ہے کہ اچھے کو بھی اچھا کہو، برے کو بھی اچھا کہو. اپنی برائی پہ پردہ ڈالو، اپنی برائی کو اچھائی کہو، دوسرے کی اچھائی کو برائی کہو، دوسرے کی اچھائی کو برائی کہو، اپنی برائی کو اچھائی کہو. یہ کج فطرتی ہے، نہ کہ فطرت. اب آپ ہماری ثقیل زبان اور بوجھل بحث برداشت کرنے کے عادی ہو گئے. میں بھی اس لحاظ سے ستم کرنے کا عادی ہو گیا.